الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب. سارے نہ پڑھو جنہوں نے درود و سلام ہوتا ہے وہ اونچا پڑھو تاکہ درود یاد کر کے کسی اور نے سورج پڑھ سکتا ہے. جنہوں نے ہوتا ہے بابا جو بلند پڑھ جائے گی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ قسم لے لو جڑا پڑھے گا ثواب ہے. جنوں نیڑے بہن دا شوق ہے او ہوے تے جی کوئی زبان ہوے آلے رسول دے گن گان واسطے اتے گوڈیاں تو نوجوان ہاتھ لاؤ بڑی مہربانی ہاتھ لاؤ نوجوان گوڈیاں تو فٹافٹ تے جس اونچا پڑھنا ہے او پڑھو ہولی پڑھن والے منافقین بزرگاں دا علماء دا سادات پاک دا بیٹھنا باعث برکت ہے. باقی محبت دے نال میرے بیٹھ دوجیاں دا ذوق نہ خراب کرے کہ جے نہ پڑھنا ہوے کہ جڑی چند گھنٹ میری آخری ہے وہ بندے ذوق نال پڑھیا جے انج پڑھیا جے جویں نوکر اپنے مالکاں دا ذکر کرتے ہیں. رتبہ کسی نے نہیں پایا مولا حسین ورگا. جب کوئی نہیں آیا زہرا دے چین ورگا. پڑھیے رتبہ کسی
सवारी नाने के मोड़िया ते जाती उठे नहीं सवार आया नहीं सवारिया मौला हुसैन मरना रुतबा से नहीं पाया लखान हुसैन आए लखान शबीर आए लखान हुसैन आए लखान शबीर आए मौला भी नहीं बनाया मौला भी नहीं बनाया मौला हुसैन वर्दा रुतबा किसे नहीं पाया तमाम शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस जामिया मस्जिद के अंदर इनेकाद पजीर है, जिसके अंदर अंजुमन के दोस्तों ने इस तालिब इल्म में दावत दी। उलमाए अहले सुन्नत और मशाइख अहराम, मेहमान गिरामी, मेहमान खुसूसी, हजरत नकीब महफिल साहिब, शुरकाए तकरीब मुकद्दस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे बरादर मुकर्रम गुजरांवाला को सदर सुन्नी तहरीक पंजाब हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ताहिर साहब ने आज के इस महफिल पाक के शगुल तो आगाह किया। दुआ है कि अल्लाह करीम साढ़े सब का मिल बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। मैनू जरा वक्त दिता गया, मैं अपने वक्त के अंदर अपनी बात को समेटा हज़रात जी वक़ार अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरक़ान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना माअहू, फरमाया लोगों जेरे मेरे महबूब दे करीबी नहीं अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, उन्हां नूं जदों देखोगे ना काफरां वास्ते उन्हां दे हाथ विच डंडा तैयार है, पर रुहमा बैनहुम, उन्हां नूं जदों आपस विच देखोगे ते सिर्फ उन्हां दा प्यार है। बात समझ आई? फरमाया कि जेड़े मेरे महबूब दे करीबी ने वो काफिरां वास्ते सख्त ने, पर आपस विच उन्हां दा बोलो मेरा सारे आपस विच उन्हां दा प्यार। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह दा कुरान कह रहा कि उन्हां दा आपस विच प्यार है। तो जब कुरान कहता है कि करीबी जिहड़े ने, चाहे वो असहाबे रसूल ने, चाहे वो आले रसूल ने, इन्हां दा आपस विच प्यार है। तो जब कुरान कहता है कि इन्हां दा आपस विच प्यार है, तो फिर बेलियो वंड हो गई। जेड़ा इन्हां नूं तोड़ के बयान करे वो दीन दा गद्दार कहलाएगा।
اور جڑا انہاں جوڑ کے بیان کرے وہ مدینے والے دا وفادار کہلایا۔ حضرات ایک قرآن کی تقسیم آئیے گا سنیں کہ مدینہ پاک کے لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے، انہیں کیا یار کوئی ایسا بندہ لگو کہ جڑا سانو یہ دس سکے کہ کملی والا راضی کیوں ہوتا ہے۔ ایک بار میں ساتھ اچھا کیا دو سبحان اللہ۔ انہیں کیا کوئی یہ دس سکے کہ آقا راضی کیوں ہوتے ہیں۔ یہ جڑے یہ میٹنگ ہوئی نا یہ پایا کہ ایک کوئی رستی ہے جڑی سانو یہ دس سکتی ہے کہ حضور کیویں راضی ہوئے۔ آخر جی وہ کون ہے؟ آخر جی وہ ہستی ہے جڑی مزار وچ بھی نال ہے، توجہ نال، جڑا بازار وچ بھی نال سی تے کار وچ بھی نال سی۔ ایک اور دس سکتا ہے کہ حضور کیویں راضی ہوئے۔ سارے اکٹھے ہوتے نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ دستک کی، فرمایا بھائی کدھر آئے ہوئے؟ آخیا جی آقا کیویں راضی ہوتے ہیں یہ پوچھنا۔ آپ نے لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، آپ نے جڑا فرمان عالی شان جڑا سنو گے نا ہر ایماندار کا ایمان بلندی پہ چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ جناب والی، آپ نے فرمایا جڑا بندہ یہ چاہتا ہے آقا میرے پہ راضی ہو جاؤ، وہ چاہیے حسنین کریمین میں قدموں وچ آ کے پھرنا بولا کملی والا اتنے بھی راضی ہے اگے بھی راضی ہے۔ جلدی جلدی کہاں جملہ سنا کے آئے تو میں چیک کرا کتنے کو سننے والے ایکٹیو بیٹھے۔ مسلک دے پکے بندے پر سرزی چلکر کی زبان تو سن کے بڑا لطف آیا ہوگا، میں دوبارہ سنا لگا۔ حضرات توجہ فرماؤ تو جناب والی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ کے اندر لوگ اکٹھے ہو کے آئے۔ آپ کہنے لگے ابو بکر سے پوچھنا ہے کہ مدینے کے تاجدار کیویں راضی ہوئے ہیں، آقا ساڈے تے کیویں راضی رہنے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے آقا میرے تے راضی ہو جان، جڑا بندہ چاہتا ہے مدینے کے تاجدار میرے تے راضی ہو جان، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا آوے پاک دے نال پیار کرنے والا طرف جائے گا، اصحاب رسول دے نال محبت کرنے والا طرف جائے گا۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا دنیا والیوں اگر تسی چاہتے ہو آقا ساڈے سے راضی رہن پھر بھی کوئی مسئلہ دے حسنین کریمین نے امام حسن پاک امام حسین پاک انہاں دے درمیان میں آ کے پہنا تو کملی والا اس جہان میں بھی راضی رہے گا۔ ہمارے میرے نارے چھوٹا ہی تکیا بندہ چھوٹا نہ چھوٹا مار سکتے ہیں۔ آپ کوئی بندہ نہ مارو کہ لوگ یاد بھی یاد اب آپ کے محترم جناب والی میں بات عرض کر رہا پھر نبی کا بڑی شان والا محبت نبی کا
جنوں اپنی پگڑی تے مانے وہ بھی رہن دے، جنوں اپنی گدی تے مانے وہ بھی رہن دے. اج میرے نال صرف وہی آکھے گا بڑی شان والا جنہیں زارا پاک دے در دا لنگر کھادا ہوئے وہ بولے دے والی زبانہ پاک رکھیا دے یار ذوق لگاؤ میرے نال کہہ دینا بڑی شان والا نبی کا کلام. آئیے ذرا جنابے والی سن دے جانا اے میری کولو گل نہیں جنابے ٹھیک تھوڑی یقین کو تکلیف سمجھ ہو گئی باقی بہت اچھا چلا رہے ہیں اللہ تعالی سلامت رکھے. آواز نہ اٹھائے تھے ٹھیک کرو بنا رہے ہیں حضرات کو جنابے والی میں بات کر دے رہے ہیں سیدنا حضرت علی المرتضی سیدنا حضرت علی المرتضی کون علی جنابے والی حاجت روائی مشکل کشائی شیر خدائی کریم آقا دے نشان با کمال تو بعد ایک دن جنابی والی سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت مولا علی پاک تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا پیارے ابو بکر جی پیارے علی فرمایا آؤ چلیے آقیا جی کدھر جانے آقیا کنڈی والے جی قبری انور سے جانے آؤ ذرا چلیے حضرات ذرا توجہ فرماؤ. ابو بکر بھی کھڑی ہوئے مولا علی پاک بھی کھڑے ہوئے ابو بکر فرمان لگے پیارے علی تسی اگے ہو علی پاک فرمان لگے نانا ابو بکر تسی اگے ہو صداقت دی ولایت اگے چلے ولایت دی صداقت اگے چلے. جناب والی مولا علی پاک نے فرمایا پیارے ابو بکر تسی اگے جانے آخیا جی نانا آج علی اگے جانے علی پاک فرمان لگے ابو بکر وجہ کیے میں تو اگے چلو تسی اگے کیوں نہیں ٹوٹے. جناب صدیق اکبر کا فرمان سنو میرے آقا کا غلام تڑپ جائے گا. آپ نے فرمایا پیاری علی میں اپنے کمرہ کے نال کمری والے کی سنان پاک کی تو سن رہے میرے آقا نے فرمایا او دنیا والے ہو جی میں خدا دے سامنے انجے علی میرے سامنے آقا کی فرمانا چاہتے ہو. میرے آقا نے فرمایا میں خدا دا میں محبوب انجے مصطفیٰ دا علی محبوب ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں اپنے آقا کی زبان پاک تو سنی ہوئی میرے آقا نے فرمایا کہ میں خدا کا میں محبوب انجے علی محبوب ہے. جناب ابو بکر فرمان لگے جنہوں ایک سو بڑا محبوب کمری والے لائے ہوئے ابو بکر کی مجالے پیر تو اپنے پیر سمجھ آئیے کیا جو سبحان اللہ صدرہ کیا جو یار سبحان اللہ میری کی مجالے جڑا کبری والے کا محبوب ہوئے میں ہوتے پیر تو اپنے بھی جنابی والی ایک پیر رکھ جانا پھر پڑیا جو میرا میرے نال نبی کا کھڑا بڑی شان والا محبت نبی کا کرام بڑی شان والا بڑی شان والا. یہ بڑا سنیا جنابی والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار صحابہ کی مجمع میں میرے آقا تشریف فرما میرے کریم آقا صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما جناب والی مسجد نبوی شریف بھری ہوئی ہے ایک بھی بندے کے بیٹھن کی جگہ نہیں کوئی آدھے کے بیٹھن کی جگہ نہیں. اچانک مولا علی آگے علی
سبحان اللہ. میں دوبارہ جملہ کہنے لگا جناب والی مسجد نبوی شریف بھری ہوئی ہے, ایک دن بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں. مولا علی آ گئے, مولا علی پاک تشریف لے آئے. میرے آقا کی نگاہ اٹھی کہ میرا علی آ رہا ہے, میرا علی آ رہا ہے. یاد رکھنا مرید قبلہ فریدی صاحب مریدوں نہیں ہوتا, میرا پیر دی زبان سمجھے کہ مرید ہو گئے, میرا پیر دی ادا سمجھ جائے, میرا پیر دی نگاہ سمجھ جائے. میرے آقا نے دیکھا مولا علی پاک آ رہے ہیں, مولا علی پاک آ رہے ہیں, مولا علی پاک آ رہے ہیں. میرے آقا کی نگاہ اٹھی, ابو بکر نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ مولا علی آ گئے ہیں. دیکھنے آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا مولا علی آ گئے ہیں. صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جملہ دوبارہ کرنے لگا, اگر زبان ساتھ لیتے تب کے جواب دے آ رہے. میرے گلے مولا علی پاک نے ہمیں کیا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جن خوشی ہوئی ہے وہ باقی جڑا تنگ ہویا وہ تنگ کرتا پھر کیا دے سبحان اللہ. جناب باری کے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. مولا علی پاک آپ نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ. آنکھیں علی کی میں ہو سکتے علی کھڑوتا ہے, ابو بکر کی میں بیٹھ گئے. جناب والی کی میں ہو سکتا ہے, آپ کھڑے ہوتے میں بیٹھ جانا. ابو بکر فرماتے ہیں تسی بیٹھ جاؤ, علی پاک فرماتے ہیں تسی بیٹھ جاؤ. اے میرا جملہ بہت دینا ہے سننا یار, جب جناب والی ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ. نہ صدیق اکبر بیٹھے, نہ مولا علی بیٹھے, نہ صدیق اکبر بیٹھے, نہ مولا علی بیٹھے. یہ سنی طرف اٹھے گا جب دونوں نہ بیٹھے, ایک کمری والا بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سرکار نے نگاہ کی علی پاک اشارہ کیتا صدیق اکبر وال. سنتے بھیا میرے بارے میں توجہ دے حال. میرے آقا نے نگاہ کی علی پاک وال, اشارہ کیتا صدیق اکبر وال. تھوڑا جا جملہ کہہ رہے, اگر سمجھ آ گئی تو لطف آئے گا. میرے آقا کی نگاہ علی وال میں, اشارہ ابو بکر وال میں. سرکار نے فرمایا
ذات پاک وہ نوجوان کھڑا کرو جنا اچھا کہنا اچھا پڑھنا بڑی شان والا بڑی مہربانی حضرات جو فرماؤ ایک باری میرے نام ذرا ذوق سے نام کہہ دینا نبی کا چوری کھان والے نے خون دینا میرا مولوی دے دل تے نہ رہنا آپ بھی پڑھو محبت دے نال ذرا نبی کا گلا پیار دے نال ذرا محبت دے نال آؤ ذرا سن سے جانا ہن میں اگلی بات بھی عرض کراں اگلی گل کی دیے مراد مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ دعا مصطفیٰ سیدنا حضرت فاروق اعظم موضوع میرا جناب والی آل رسول اللہ میں یہ ذرا توجہ جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول دو پینڈو آئے دو جناب والی پینڈو آئے آپ کہنے لگے عمر اسی مسئلہ پوچھنا آیا سنیا دے بول دے نال اسی مسئلہ پوچھنا آیا آپ نے فرمایا بولو آپ نے فرمایا مسئلہ بیان کرو لگے جناب والی مسئلہ بیان کرن کون مولا نبی پاک کی تشریف فرما دے انہوں نے مسئلہ بیان کیتا آپ نے فرمایا مسئلہ میں نہیں دساں گا آج مسئلہ تو ہٹایا لے گا آج جواب مولا علی دے مولا علی کو نہیں پوچھنا مولا علی کو نہیں پوچھنا میرے کو نہیں پوچھنا خدا ایک جملہ آنا میرے کو نہیں پوچھنا آپ نے جناب والی فاروق اعظم کے ٹھوکرے پاک کو پھڑیا آپ نے چنڈا مارے تھپڑ مارے فرمایا بھائی مانو پتا دے کون پتا دے کون ہر ایماندار طرف اٹھے گا جناب فاروق اعظم فرمان لگے آپ نے فرمایا پتا دے کون کہنے لگا جی کون فرمایا بھائی مانا یہ جڑا میرے کول بیٹھا ہے یہ میرا بھی کون ہے تیرا بھی کون ہے آپ نے جناب والی فرمایا کہ میرا بھی مولا ہے تیرا بھی بولو بولو یار یہ میرا بھی مولا ہے تیرا بھی مولا فاروق اعظم نے اتنے معاملہ ختم نہیں فرمایا آپ نے فرمایا یاد رکھنا جن علی کو مولا نہیں بنیا بھائی مان جن علی کو مولا بنیا کوئی ایماندار کوئی جناب والی ایماندار بہن ہوتا یار نبی کا کھڑے کرو خوشبو کی ذرا پڑے آتے نبی کا
آپ نے فرمایا جنہیں علی مولا نہیں بنایا، فرمایا وہ بےمان ہے، ایماندار کوئی ہوگا جڑا علی مولا بنایا، علی مولا بنایا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی آپ کی سواری کے دونوں بڑی تیزی کے نال آلے پاک نال سواریاں والی، آپ نے چلتی سواری کو عثمان غنی میں چھال مارا، چلتی سواری میرے آپ نے چھال ماری نا، تو کسی نے آخیا حضور اگر کوئی چوٹ لگ جاتی تو پھر فرمایا زبان بند رکھ، اج عثمان اپنی ذات دیکھدا یا نبی دی یاد دیکھدا؟ چلو سارے کہہ سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ آج عثمان اپنی ذات دیکھدا یا نبی دی آج دیکھدا؟ حضرت دی وقت ساری زندگی انہاں دونوں دا آپس میں پیار ہی رہا ہے۔ کریم آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، توجہ فرمانا ذرا میرے مدد، امام حسین پاک دا بچپن ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا او ننے ننے قدموں والے حسین، جی نانا جان، فرمایا میرے قدموں تے آ جا۔ حسین کہنے کہ نانا جان کے قدموں تے آئے نا، تو میرے آقا نے فرمایا او ننے ننے قدموں والے حسین میری پنڈلیاں تے آ جا۔ پھر فرمایا او حسین جی نانا جان، فرمایا میرے جانوں تے آ جا۔ پھر فرمایا او حسین او ننے ننے قدموں والے حسین جی نانا جان، فرمایا میرے قدم نشرہ دے سینے تے آ جا۔ جملہ عقل والا ہضم کر جائے گا پر عشق والا تڑپ جائے گا۔ حسین کس سینے پہ بیٹھا ہے کہ سینے وچ قرآن، سینے تے حسین جڑے اندر چلو بیٹھے ہو تے اگے اندر نے جڑے حال چوتے حال چلو ہونے ڈٹ کے کیا دو سبحان اللہ۔ حسین پاک میرے امام جڑے میرے نانا جان کے ساتھ تھے، سرکار نے فرمایا حسین میرے قریب ہو۔ امام حسین نانا جان کے قریب ہوئے، میرے کریم آقا نے اپنی زبان پاک مبارک کھڑیا، فرمایا حسین تو میری زبان چوس۔ حسین نانے کی زبان چوستے رہے، پھر اگلا جملہ عاشق واسطے تڑپ جان والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چل حسین تو اگے میری زبان چوسی ہے، تو زبان باہر کڈ میں مصطفیٰ کی زبان دو نے چوسی، نانا جان کی زبان، کملی والے نے چوسی امام حسین کی زبان۔ امام حسین نے سینے سے بیٹھے ہوئے کہ نانا جی کو سمجھ نہیں لگی، پہلو کوئی قدمہ تو ٹوریا دے کے سینے تک جائے، پھر سینے پہ بٹھا کے کہ میری زبان میں چوسی کہ نانا جان میں اپنی زبان میں چوسی ہے۔ نانا جی یہ اندر حکمت کی ہے، فرمایا بیٹا میں تیرے اپنے جسم سے ٹوریا تھا، میں تیری زبان تاں چوسی ہے بیٹے کہ کربلا کے ٹپے کے جوان علی اکبر بھی چلا جائے اور محمد بھی چلے جان، قاسم بھی چلے جان، عباس بھی چلے جان، میرے بیٹے تین نہ پانی لبے نہ کھانا کچھ بھی نہ لبے، بیٹا میرے جسم کی برکت ہے اور میرے زبان چوسن کی جسمان کی برکت ہے کہ بیٹا کربلا کے میدان کے نہ تیرے قدم ڈولن گے نہ تیری زبان ڈولے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ کملی والے دے نال کیتا وعدہ وفات کرن دی خاطر جدوں میرے امام کربلا دی سرزمین تے آئے، پھر میرے امام تیاری فرما رہے ہیں، تیاری کرتے ہیں میرے امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بار بار مدینہ پاک کی طرف دیکھ رہے ہیں،
تو خیال آیا کہ جتنے بھی کربلا بل گئے نے سارے اپنے ماما نے توڑیا ہے، اج میری بھی ماں ہوگی کہ منو کربلا کی طرف بناس سماج کے توڑ دی۔ حضرات جڑے ویلے میرے امام بھی سوچ رہے کہ خیمے کا پردہ اٹھے، کہ خیمے کا پردہ اٹھان والی ہستی کون ہے؟ ثانی زہرا سیدہ طیبہ پاک بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا۔ آپ نے جڑے ویلے خیمے کا پردہ اٹھایا تے جناب والی میرے امام یا بات ماری یا بھائی جان ذرا خیمیاں میں چوڑا جڑے ویلے سیدہ میرے امام لے کے خیمیاں میں چڑیاں آکھیا بھائی جان تسی میرے سامنے بیٹھ جاؤ میں تھوڑے سامنے بیٹھ جانیاں۔ سیدہ نے جناب والی پھیلے دے بھی جو کنگا کٹیا کچھ ٹھیک سی پہلے ٹھیک کر میں شادی پڑھ رہے جڑے ویلے جناب والی سیدہ نے پھیلے دے بھی جو کنگا کٹیا میرے امام کی داڑھی مبارک میں سواریا امام کی عظیم سر سواریا جڑے ویلے سیدہ امام کی داڑھی مبارک سوار دیا نے نالے زلفن سوار دیا نے نالے سیدہ زینب رویا نے میرے امام نے فرمایا بہنا کیوں روئی ہے مطلوں پہ بترو گے تارویے بہنا پتر تل گئی تارویے آکھیا بہنا بڑے بڑے شاور آئے حسین دیا کوئی شاور آیا نہ آیا نہ کوئی آئے گا میں تو پہ رونیاں جناب والی سیدہ نے کٹھری کو کھولیا چھوٹا نہ جان کا امامہ کدیا میرے امام کو سر پہ رکھیا امام نے نانے امام لا پلو چھوڑیا سیدہ نے مولا علی کی تلوار بولیا میں دیتا امام کے ہاتھ میں پاپے کی تلوار آئی میرے امام کی اکھاں سے آنسو آئے سیدہ نے ہاتھ جوڑے آکھیا بھائی جان کی گل میری نوکری میں کوئی کمی آ گئی ہے میری نوکری میں کوئی فرق آ گیا ہے آکھیا نانا بیٹا نہ تیری نوکری میں فرق آئے نہ تیری نوکری میں کمی آئی ہے آکھیا میرا پھر روئے ہو آکھیا پہنا میں تیتا رویا کہ میرے سر سے نانے کا امام آیا ہے پھر نانے بھی سانچی مل گئی ہے ہاتھ میں بابے بھی تلوار آئی ہے پھر بابے بھی سانچی مل گئی ہے کاش آج میری ماں بھی کوئی سانچی ہوئی لگا کے کربلا دی سرزمین پہ جانا آج میری ماں بھی کوئی سانچی نال جاتی سیدہ نے فرمایا بھائی جان پریشان نہ ہو دیکھو علی نہ پتر نہ زہرا دی دھیاں میں خالی ہاتھ نہیں آئی سیدہ نے ڈر گیا جناب والی سیدہ فاطمہ پاک دی چادر کر کے لے آیا میرے امام نے جڑے میرے ماں دی چادر ویکھی امام نے ماں دی چادر اپنی اکھاں دے نال لایا میرے امام دی اکھاں دے پر ٹوٹ گئے میرے امام لو پے تے اندے نے ماں ایک بار کربلا وچ آ کے ویکھ صحیح میرے بابے دی
حسین کا باغ کی نہیں اجالے دریا میں صحیح اب رات گڑے گڑے امام رو رہے سیدہ میرے امام نے کمرے تے ہاتھ رکھیا آکھیا میرا سبق کی سلطنت دا شہنشاہ میرا تیرے صبر کر کے دکھائے یہ صبر کر کے دکھائے اب رات میرے امام جڑ میں جناب والی تیاری کر کے باہر نکلنے لگے سیدہ دی اکھاں تے آنسو نے کہ آبیاں میں ظالم میں ظلم لما چھٹیا حسین صبر کر کے
لگیاں نے آدیاں نے بابا جدوں رات پیندی ہے میں تواڈے سینے تے رکھ کے آرام کرنیاں آکھیا بابا جدوں تیری سواری خالی آ جائے میں کدے سینے تے سر رکھاں گی میرے امام نے تین پیار کیتا آواز ماری سیر کرو پاک بی بی زینب دنیا کا حسین فرمایا خیمے وچ پاؤ سکینہ نوں لے جاؤ جڑے پاک بیبیاں سکینہ پاک بی بی نوں لے کے ٹرن لگیاں سینے تے ہاتھ رکھ کے چمیا سننا پاک بی بی سکینہ پھپھی دے پیری پہ گیا تے اپنے پٹھیاں مینوں ڈرائے دسو او جڑا کربلا ول پیا جاندا ہے او جڑا کربلا ول پیا جاندا ہے آکھیا پٹھیاں او توڑا کی لگدا آکھیا او جڑا کربلا ول پیا جاندا او میرا میر آکھیا پھر پٹھی پھیر جا تسی تھوڑی دیر تو بعد پرانی دی کوکیاں میں باپ نہیں کرنی تھوڑی دیر تو بعد تسی سبحان یاد کرو گی میں اپنے باپ کو یاد کروں گی اب یاد کرے میرے امام نے اپنی بیٹی کو یاد کرانی آپ تشریف لے آئے شاملیت کے اللہ تبراتی بھی رکھا میں اپنی بات سمیٹنا میرے سیدہ پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ لے کے خیمے میں چاہیے میرے امام کربلا دی میدان کی طرف گئے میرے امام نے پوچھا کوئی ویڈیو میں کون حضرات جو فرماؤ آپ نے جب میں نے فرمایا میں کون آواز آئی نواز رسول فرمایا نہیں ہو جان دیو میں کون پھر بھی میرے خون کے نال اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو حضرات زیبکار جڑے میں نے اتنی آواز آئی ایک ظالم بچوں بولیا حسین تقریرہ دا ٹائم نہیں مقابلے بس گیا حضرات زیبکار جڑے میرے امام نے تلوار کٹی 2272 جدیدیاں نو کلے علی دے پتر میں واسل کیتا حضرات میرا بات ہے یہ مکنا نہ سمجھو ایدیا رگا کے اندر شیر خدا دا خون ہے اور خون کے اندر نواب پہرے مصطفیٰ کا اثر ہے میرا پالو 350 زخم میرے امام کے وجود پہ آیا امام چکرا کے زمین پہ ٹکن لگا پر میرے امام نے ہر چیز قربان کی تھی جب سیدہ زینب پاک بی بی کے خیمے وال بیٹھیا کہ آپ پاروں لگیاں خیمے تو امام نے فرمایا نانا پاک بی بی تو سوا دی تھیے جدہ ایک اقبال چادر کے بیچو باہر آ جائے تو سورج حیات کے بارے میں نکلتا حضرات میرے امام کا وجود زخمت نہ چورو چورے مگر امام نے بھی شریعت پہ پہرا دیتا رہا امام نے بھی شریعت پہ چوکی دارہ کرتا رہا اور میرے امام نے کربلا کے میدان میں چلے کے مردان میں صبر کیا کہ میں ہر چیز قربان کی تھی لیکن نہ میں قرآن چھڑیا نہ میں نماز چھڑیا